الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ تم ہرگز بر یعنی نیکی کو حاصل نہ کرو گے جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہے راہ خدا میں خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے قوم مدویہ میں۔ خاص طور پہ جو ہے یہ بڑی مشہور آیت ہے کیونکہ جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے جو سیرت مبارکہ کے جو ہے واقعات میں جو ہے اس آیت کے اوپر جو ہے ایک واقعہ ملتا ہے جہاں پہ جو ہے اس آیت کی مراد مہدی موعود علیہ السلام کی زبان سے جو ہے ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ اگرچہ کہ جو ہے اسلام کے جو تمام بیان قرآن تھا وہ قید قدم میں نہیں آیا، لیکن جو ہے بعض آیتیں جو ہے جیسا کہ اللہ کی مرضی تھی وہ جو ہے ہم تک پہنچی ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی جب اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، دیکھیے بڑی مشہور آیت ہے، بڑی خاص بات ہے سب کے واسطے کہ تم ہرگز جو ہے بر کو یعنی نیکی کو نہیں حاصل کرو گے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز کو یعنی جسے تم محبت کرتے ہو قربان نہ کر دو۔ تو خلیفۃ اللہ، اب دیکھیے بر یعنی نیکی، خلیفۃ اللہ حضور میاں سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام جو ہے اللہ کی مراد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں بر سے مراد خدا تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس سے مراد، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہرگز خدا کی ذات کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ جو ہے اپنی محبوب ترین چیز قربان نہ کر دو۔ سب سے جو محبوب ترین چیز ہے اس کو جو ہے قربان کرنا ہوگا تو ہی جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات حاصل ہوگی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کی محفل میں جو ہے بندگی میں ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلاً کے بڑے مشہور صحابی ہیں جو اس وقت تک ترک دین نہیں کیے تھے، یہ جب بیان سنے تو اس وقت میں فوراً اس مجلس سے اٹھے اور جو ان کے واسطے سب سے عزیز ترین چیز تھی ان کی تلوار اور جو ہے گھوڑا، وہ امامنا مہدی السلام کی جو ہے حضور میں لا کے عرض کیے کہ خنکار آپ نے جو بیان فرمایا ہے اس میں جو ہے میرے واسطے سب سے عزیز ترین چیز جو ہے یہ تلوار اور گھوڑا ہے، یہ جو ہے راہ خدا میں آپ کو جو ہے نظر کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیے۔ تو میں اسلام نے فرمایا کہ بھائی ملک برہان میں اسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کس وجہ سے تم کو عزیز تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ دونوں میری جان کے محافظ تھے، یعنی جو ہے یہ میری جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں اسلام نے فرمایا جب تو تمہاری جان تم کو ان دونوں چیزوں سے زیادہ عزیز ہے، پس خدا تعالیٰ تمہاری جان طلب فرماتا ہے، اس کو نہ گھوڑے کی حاجت ہے نہ تلوار کی ضرورت ہے، اور نہ یہ بندہ گھوڑے اور تلواریں جمع کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ بندے کا آنا تم کو خدا سے ملانے کے لیے ہوا ہے۔ فوراً اسی وقت پہ جو ہے امامنا مہدی اسلام کی تقریر کے بعد جو ہے بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ترک دنیا کرتے ہیں۔ ترک دنیا مطلب جو ہے اپنی جان کو جو ہے اسلام کے حوالے کرتے ہیں۔ اب جیسا اللہ چاہے گا، جیسا رسول چاہیں گے اور جیسا میں اسلام چاہیں گے اس طرح سے جو ہے وہ زندگی گزاریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی عزیز ترین چیز جو ہے حقیقت میں جو ہے ہر ایک شخص کے واسطے جو ہے اس کی خود کی جان ہوتی ہے۔ خود کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی جب تک جو راہ میں نچھاور نہیں کرے گا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیے لن تنالوا البر سورہ آل عمران کی 92 آیت ہے اور چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، صاف اللہ فرما رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو یعنی خدا کی ذات کو حاصل نہ کرو گے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو قربان نہ کر دو۔ مہدی موعود علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرائض ولایت میں جو ہے طلب دیدار خدا یعنی اللہ کے دیدار کی طلب تمنا جستجو کے اوپر جو ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ فرائض ولایت میں جو ہے آخری فرض ہے، اس کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے 4-5 نشستیں ہو چکی ہیں، کچھ اور نشستیں ہوگی۔ اب خصوصاً ان نشستوں میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ جو ہے سچے طالبان مولا اللہ کے جو ہے کس طرح سے گزرے ہیں۔ ہمارے واسطے ایگزامپل جو ہے ضروری ہے کہ حقیقت میں سچے اللہ والے سچے طالبان مولا کس طرح سے گزرے ہیں، ورنہ جو ہے ہمارا ایک گمان رہے گا کہ اپنے ذہن میں ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے رہیں گے کہ جو ہے اس کو جو ہے طالب مولا کہتے ہیں، اس کو جو ہے عاشق خدا کہتے ہیں۔ حقیقت میں جو سچے عاشق ہوئے ہیں ان کے واقعات کو جو ہے آج کی نشست میں اور اگلی نشستوں میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے رکھا جائے گا۔ اور دیکھیے الگ الگ بزرگین گزرے ہیں کس طرح سے جو ہے اللہ والے جو ہے اپنی زندگیاں جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے قربان کریں، بڑی بڑی قربانیاں کی ہم، جیسے دیکھیے
خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے عزیز ترین چیز کو جب تک اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے ہرگز جو ہے خدا تعالیٰ کی جو ہے ذات کو جو ہے حاصل نہیں کرو گے۔ تو آئیے چند طالبان مولا کے جو ہے واقعات کو جو ہے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آج کے نشست میں ایک بہت بڑے مشہور ولی اللہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے حالات کو جو ہے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے بحیثیت ایک طالب مولا کے جو اللہ کے سچے طالب گزرے۔ اور دیکھیے یہ کوئی عام ولی نہیں ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے امام مہدی موعود علیہ السلام تک جو ہے کئی ہزاروں لاکھوں اولیاء کرام گزرے ہیں۔ ان میں جو ہے 7 سلاطین ہیں، ان تمام اولیاء کرام میں جو ہے 7 سلاطین ہیں اولیاء کرام جن کو جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے بشارت دی ہے۔ تو ان 7 اولیاء کرام میں جو ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو ہے ایک نمبر ہے۔ آپ بھی جو ہے ایک خاص ولی اللہ ہیں جن کو جو ہے سلاطین کی جو ہے کی زمرے میں جو ہے شامل فرمایا گیا ہے۔ تو اسلام کے مبشر ہیں، اسی لیے جو ہے خاص طور پہ اس نشست میں اور آنے والی نشستوں میں جو ہے دور نبوت کے جو اولیاء کرام گزرے ہیں، جو سچے اللہ والے گزرے ہیں، کس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں جو گزاری ہے وہ واقعات کو جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ ہم سب اپنے واسطے وہی کہ اپنے آپ کو جو ہے ایک موٹیویشن حاصل ہو کہ کس طرح سے جو ہے اللہ کی ذات کو جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ زندگی میں جو ہے صرف اللہ نے جو ہے ہمیں یہ ایک ہی موقع دیا ہے، اس میں جو ہے ہم کس طرح سے جو ہے اللہ کو حاصل کر سکتے ہیں، جتنے بھی دن ہیں اس میں جو ہے کس طرح سے جو ہے اللہ کی ذات کو حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے جو ہے سچے عاشق بن کے جو ہے اللہ کی ذات اللہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ کچھ تو جو ہے ہمیں ایک آئیڈیا ہوگا، ایک راستہ ملے گا، وہ آپ کے واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آپ سنے ہوں گے، بہت بڑے مشہور ولی اللہ ہیں جو بلخ کے جو ہے ولایت ملنے سے پہلے، فقیر ہونے سے پہلے بلخ کے جو ہے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے۔ بلخ سارا ایک ملک تھا جو افغانستان کا جو ہے ایک علاقہ تھا۔ آپ سارے ملک کے جو ہے ایک بہت بڑے عظیم المرتبت جو ہے بادشاہ تھے۔ یہ چھوڑے ہیں، دیکھیے اللہ کی راہ میں جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے جو ہے قربانیاں دی ہیں، بہت بڑے بڑے منصب، بہت بڑی بڑی جو ہے چیزوں کو جو ہے قربان کیا ہے، نثار کیا اللہ کی راہ میں، تب جا کے جو ہے خدا تعالیٰ کو جو ہے یہ لوگ حاصل کیے۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے سے پہلے کے اولیاء کرام کے بارے میں کہ یہ لوگ جو ہے چکر کھاتے ہوئے یعنی دور کا راستہ طے کرتے ہوئے جو ہے خدا تعالیٰ کی جو ہے ذات کو حاصل کیا، کیونکہ لوگ یہ اپنے مقصود میں سچے تھے، اسی لیے جو ہے انہوں نے جو ہے خدا کی ذات کو حاصل کیا، اگرچہ کہ جو ہے بہت دور دراز کا راستہ انہوں نے طے کیا ہے۔ ہمیں تو جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے صدقہ ملا ہے، اسلام نے جو ہے اڑتوں کا راستہ شارٹ کٹ جو ہے ہمارے لیے لے کے آئے ہیں، پھر بھی یہ ہماری بدبختی ہے کہ اب تک جو ہے ہم محروم ہیں۔ لیکن یہ سچے اللہ والے تھے، ان کو دور دراز کا راستہ تھا، پھر بھی انہوں نے کافی محنت اور مشقت سے جو ہے خدا تعالیٰ کو حاصل کیا ہے، اور خود میں اسلام نے جو ہے ان کے تعلق سے بشارت دی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ ولایت ملنے سے پہلے، فقیری اپنانے سے پہلے جو ہے بلخ سلطنت کی جو ہے عظیم المرتبت جو ہے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ہے ان کی زندگی میں جو ہے ٹرن لاتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ محو خواب تھے، واقعات الگ الگ آئے ہیں، 2-3 واقعات۔ ایک واقعہ جو ہے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کیونکہ جو ہے اصل آگے کے حالات آپ کی جو ہے بیان کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ محو خواب تھے، تذکرۃ الاولیاء کتاب سے جو ہے واقعات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ سو رہے تھے کہ جو ہے چھت پہ جو ہے کسی کے چلنے کی آواز آئی، تو آپ نے پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ دھن 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 آواز جو ہے چلنے کی آ رہی ہے۔ جواب ملا کہ میں آپ کا ایک شناسہ ہوں، آپ کا ایک دوست ہوں، اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ چھت پر جو ہے اونٹ ڈھونڈنے آیا وہ شخص کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ چھت پر اونٹ کس طرح سے آ سکتا ہے؟ جواب ملا کہ آپ کو تاج و تخت میں خدا کس طرح مل سکتا ہے؟ یعنی جو ہے آپ نے سوال کیا کہ تم جو ہے کس طرح سے جو ہے یہاں پہ چھت پہ ایک بادشاہ کے محل پہ جو ہے اونٹ تلاش کرنے کے واسطے ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا پھر تم کس طرح سے جو ہے بادشاہی محل میں بیٹھے ہوئے، تخت اور تاج پہ بیٹھے ہوئے جو ہے خدا کو حاصل کرنے کیسے نکلے ہو؟ خدا کس طرح تمہیں ملے گا؟ مطلب جس طرح جو ہے خدا بادشاہ، جس طرح جو ہے اونٹ بادشاہ کے چھت پہ نہیں مل سکتا، اس طرح جو خدا اس طرح سے جو ہے آرام دہ زندگی میں جو ہے نہیں مل سکتا۔ تو اللہ قادر ہے، کسی بھی طرح سے مل سکتا ہے، لیکن جو اصول اللہ نے بتائے ہیں آرام زندگی، بادشاہ کی زندگی میں جو ہے خدا تعالیٰ جو ہے اس طرح سے نہیں مل سکتا، بلکہ جو ہے اس کے واسطے سب کچھ چھوڑ چھاڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ اتنا اثر کر گیا آپ کے اوپر کہ بعد میں اور ایک دو واقعات ہوئے کہ آپ جو ہے بادشاہ کو آپ جو ہے چھوڑ چھاڑ کے جو ہے فقیری اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے راستے میں نکل جاتے ہیں، ہزاروں میل کا راستہ طے کرتے ہوئے جو ہے کعبۃ اللہ کو پہنچتے ہیں، 40 سال کے عرصے کعبۃ اللہ کو پہنچتے ہیں۔ ایسے مقامات بھی آئے ہیں جہاں پہ جو ہے سخت سردیوں کا موسم تھا، پانی جو ہے برف بن چکا تھا، تو وہاں پہ جو ہے آپ برف کو جو ہے پھوڑ کے جو ہے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس طرح سے جو ہے حالات سے جو ہے گزرے ہیں۔ لیکن دیکھیے
راستے میں جو ہے الگ الگ جو آپ کو واقعات پیش آئے ہیں، کس طرح سے جو ہے اس کے بعد کی جو آپ نے جو زندگی گزاری ہے، ایک دم بالکل آرام دہ زندگی تھی، ایک وقت کے بادشاہ تھے لیکن اللہ کے راستے میں اترے ہیں تو کس جوان مردی کے ساتھ، کس جو ہے ہمت کے ساتھ جو ہے آپ اترے ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح سے لکھا ہے کہ جو آپ جو نکلے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کہ جو ہے آپ قطع مسافت کرتے ہوئے یعنی راستہ طے کرتے ہوئے، گریہ وزاری فرماتے ہوئے یعنی زار و خطار ہوتے ہوئے مکمل 40 برس میں مکہ معظمہ پہنچے، یعنی بلخ سے نکل کے 40 سال میں جو ہے مکہ معظمہ پہنچے۔ اور جب اہل حرم کو یعنی مکے والوں کو جو ہے پہلے سے آپ کا شور شرابہ مشہور ہو چکا تھا، اہل حرم بزرگوں کو آپ کی اطلاع کی آمد ملی تو وہ برائے استقبال نکل کھڑے ہوئے، استقبال کے سے جو ہے نکل کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے محض اس خوف سے کہ کوئی شناخت نہ کر سکے، خود کو قافلے سے جدا کر لیا، جو کہ پہلے سے جو ہے کافی مشہور ہو چکے تھے، ایک بہت بڑے ولی جو ہے 40 سال کا راستہ 40 سال میں جو ہے مکہ معظمہ پہنچ رہے ہیں، تو لوگ جو استقبال کے واسطے جو ہے آپ کو آئے، تو آپ جو ہے محض اس استقبال سے بچنے کے واسطے آپ نے کیا کیا، قافلے سے جو ہے خود کو جو ہے جدا کر لیا، جدا کر کے جو ہے الگ جو ہے آپ اکیلے اکیلے جو ہے حرم کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ اور جب خدمان اہل حرم نے جو آگے آگے تھے دریافت کیا، ان سے جا کے پوچھے کہ ابراہیم بن ادھم کتنی دور ہے، ان سے پوچھتے ہیں، تو اس لیے کہ اہل حرم، انہوں نے خود کہا اس لیے کہ اہل حرم ان سے نیاز حاصل کرنے آ رہے ہیں، فیض حاصل کرنے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک ملحد اور دہریے سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ آپ سے خود پوچھا گیا کہ ابراہیم بن ادھم کہاں پہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک ملحد اور دہریے سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی خدام نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ ملحد اور دہریہ تو خود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں۔ اور جب وہ لوگ آگے نکل گئے تو آپ نے اپنے نفس سے فرمایا کہ اپنے کرتوت کی سزا بھگت لی، کیونکہ خدا کا شکر ہے اہل حرم استقبال کرنے کی خواہش پوری کر نہ سکے، اور اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کو شناخت کر لیا تو آپ کی جو ہے کافی عقیدت کی۔ دیکھیے اپنے نفس کو مارنے کے واسطے کس طرح سے کرتے تھے، استقبال کو جب آئے معلوم ہوا تو جو ہے آپ علیحدہ ہٹ گئے اور جو ہے لوگوں کو جو ہے بتایا کہ جو ہے ابراہیم بن ادھم جو ہے ایک ملحد اور دہریہ ہے، لوگ جو ہے انہی کو جو ہے انہی زبان سے سن کے جو ہے مارنے لگے، اور آپ نے جو ہے اپنی نفس کو سزا دی۔ اس طرح سے یہ لوگ جو ہے اپنی خواہشات کو جو ہے کچلتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتے آتے تھے۔ کچھ اور واقعات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دیکھیے جوانی میں جو ہے شادی شدہ تھے، بلخ کی بادشاہ کو چھوڑ کے نکلے، آپ کو جو ہے اولاد بھی تھی، بیوی بچے تھے، چھوڑ کے جب نکلے تو ایک زمانے کے بعد جو ہے ان کا بچہ جب جو ہے بادشاہت پہ بیٹھا، جوان ہوا، جو والد کے بارے میں سنا تو جو ہے حج کے واسطے جو ہے بچہ ماں کو لے کر حج کے واسطے آیا۔ تو دوران حج جو ہے بچہ طواف کر رہا تھا، بچے نے جو ہے باپ کو دیکھا اور باپ تو جو ہے پہچان لیا، بچہ جو ہے پہچان نہیں سکا۔ تو جب باپ جو ہے کافی گھور کر جو ہے بچے کو جب دیکھنے لگے تو آپ کے جو ساتھ جو ارادہ مند تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے ہم غیروں کو جو ہے دیکھیں گے نہیں، ان کے اوپر جو ہے نظر بھر کے بھی جو ہے کسی کو جو ہے نظر نہیں ڈالیں گے۔ تو ارادہ مندوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، ان کے ساتھ والوں نے، آپ نے جس سے باز رہنے کی ہمیں ہدایت کی تھی، اس میں آپ خود ہی ملوث ہو گئے، کیا آپ اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے اس بچے کو جو ہے گھر کے کیوں دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہارے علم میں ہی ہے کہ جب میں بلخ کو خیر آباد کہا تو اس وقت میرا چھوٹا سا بچہ تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن جو ہے آپ کے ایک مرید جو ہے اس قافلے کے پاس گئے جو بادشاہ وہاں سے آیا تھا، بچہ جو آیا تھا اسے جو ہے جا کے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی میں وہ بچہ جو ہے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ کا بیٹا ہے اور بادشاہ ہے، اب جو ہے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے یہاں پہ آیا ہے۔ تو مرید نے جو ہے کہا کہ جو ہے میں تمہیں جو ہے والد سے جو ہے ملواتا ہوں، یہ کہہ کے جو ہے آپ کے بیوی کو اور آپ کے بیٹے کو جو ہے یہاں پہ جو ہے آپ کے قریب میں جو ہے لایا، اور جب ملاقات کی تو دیکھیے روایت میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو جس وقت بیوی اور بچے کی آپ پر نظر پڑی تو وفود محبت سے بےتابانہ دونوں لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آنے کے بعد جب ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، دیکھیے سب سے پہلے سالوں کے بعد جو ہے بچہ ملا ہے، بچہ جو ہے بڑا ہوا، باپ سے ملاقات ہوئی، زار و خطا روتے روتے بے ہوش ہوا، اور اس کے بعد اٹھا تو سب سے پہلے باپ نے سوال کیا، بیٹے سے سوال کیا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو لڑکے نے جواب دیا اسلام۔ پھر سوال کیا کہ تم نے قرآن کریم، اور اس کے بعد اٹھا تو سب سے پہلے باپ نے سوال کیا، بیٹے سے سوال کیا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو لڑکے نے جواب دیا اسلام۔ پھر سوال کیا کہ تم نے قرآن کریم پڑھا ہے، لڑکے نے جو ہے اس بات میں جواب دیا، یعنی کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے، لڑکے نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر فرمایا الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ جانے کے لیے اٹھی تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی جانب چہرہ اٹھا کر کہا کہ یا الہی اغثنی، یہ کہتے ہی
آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے، انتقال کر گیا۔ اور جب ارادت مندوں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ جب میں بچے سے ہم آغوش ہوا، یعنی گلے لگایا اس کو، تو وفود جذبات جو اٹھ کے آئے اور فرط محبت سے بےتاب ہو گیا۔ اسی وقت یہ ندا آئی، یعنی اللہ کی طرف سے دیکھیے اللہ کے پاس معاملہ کس طرح سے ندا آئی، اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ ہم سے دوستی کے دعوے کے بعد دوسرے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا تو لڑکے کی جان لے لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا مقبول ہو گئی۔ اسی وقت پہ جو ہے بچے کا جو ہے انتقال ہوا۔ فوراً اللہ کی طرف سے یہ ندا آئی، جب جو ہے بچے کو جو ہے اپنے گلے سے لگایا اور محبت بےتاب ہوئی تو فوراً اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ جو ہے ہم سے دوستی کا، محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسرے کو دوست رکھتے ہو، تو فوراً حضرت ابراہیم بن آدم نے دعا کی کہ یا تو لڑکے کی جان لے لے یا پھر جو ہے مجھے موت دے دی۔ یہ سچے دیکھیے طالبان مولا اس طرح سے جو ہے اللہ والے ہوتے ہیں۔ کچھ اور واقعات کس طرح سے دیکھیے اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو تک جو ہے قربان کریں، مطلب ہر چیز میں سب سے مقدم، سب سے آگے جو ہے اللہ کی محبت ہے، اللہ بس، باقی حوث جو کچھ ہے اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ اور دیکھیے، حضرت ابراہیم بن ادم کعبۃ اللہ میں بھی جو ہے کافی عرصہ جو ہے وہاں پہ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو علیم ہے اور خبیر ہے کہ تیری عنایت اور کرم جو مجھ پر ہے اس کے مقابلے میں 8 جنتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور اسی طرح تیری محبت کے مقابلے میں 8 جنتیں ہینچ ہے، لہٰذا اے خدا رسوائی معصیت سے بچاتے ہوئے مجھے اطاعت کا شرف عطا فرما دی، اور جو تیری ذات سے واقف ہے اسے کیا خبر کہ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو تجھ سے قطعاً ناواقف ہے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس کا اس کا رواب الگ ہی ہے، یہ بادشاہ اللہ کی ذات جو ہے بادشاہ کائنات، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح فرماتا ہے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ 15 برس کی مکمل اذیتوں کے بعد مجھے یہ ندا سنائی تھی۔ دیکھیے بڑی خاص بات ہے سب حضرات کے واسطے، 15 برس جو ہے مکمل اذیتوں میں، تکالیف میں گزاری، اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ عیش اور راحت کو ترک کر اس کی بندگی اور احکام کی تعمیل کے لیے تیار ہو جا۔ 15 برس کی اذیتوں کے بعد اب اللہ کا حکم آیا کہ اب جو ہے عیش اور جو ہے راحت کو ترک کرو اور اس کی بندگی اور احکام کے واسطے جو ہے تیار ہو جاؤ۔ اب دیکھیے مطلب کتنا آگے معاملہ ہے، کتنا سخت معاملہ ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں، ایک آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کو 3 حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یعنی اگر 3 حالتوں میں اس کا دل جمتا نہیں ہے، دل جمع حاصل نہ ہو تو سمجھ لو اس کے اوپر جو ہے رحمت کا، اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اول تلاوت کلام مجید کے وقت، یعنی قرآن پڑھتے وقت جو ہے اس کو جو ہے دل جمع اگر حاصل نہیں ہوتی، یا حالت نماز میں دوم، یا سوم ذکر و شغل کے وقت، اگر ان 3 وقتوں میں جو ہے دل نہیں لگتا، دل جمع ہی نہیں ہوتی تو سمجھ لو کہ جو ہے رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جو ہم محاسبہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت اگر ہم پہ ہے یا نہیں ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو لرز ترس کے معافی چاہیں اور جو ہے آپ لگ جائیں اس میں۔ تلاوت قرآن کے وقت جو ہے دل جمعی ہونا، حالت نماز میں دل جمعی ہونا یعنی دل لگنا، اور ذکر و فکر میں جو ہے دل لگنا، اگر ان تینوں حالتوں میں نہیں لگتا تو حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے رحمت کا دروازہ جو ہے بند ہو چکا ہے۔ ایک دن آپ کے پاس حضرت شفیق بلخی، ایک ولی اللہ ہے، آئے اور سوال کیا کہ آپ نے دنیا سے فرار کیوں اختیار کیا؟ فرمایا کہ اپنے دین کو آغوش میں لیے صحرا بصحرا، قریہ بقریہ اس لیے بھاگتا پھرتا ہوں کہ دیکھنے والے مجھے یا تو مزدور تصور کرے یا تو دیوانہ، تاکہ اپنے دین کو سلامت لے کر موت کے دروازے سے نکل جاؤں۔ ان کے وہاں سے کتنی اہمیت ہے، دیکھیے یہ زندگی کی جو یہ لوگ قدر کرے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آسانی سے یہ لوگ گزارتے ہیں۔ ہم دیکھیے کتنی محنت اور مشقت دنیا کی طرف لگائے پھرتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے اپنا مال صحرا بصحرا، قریہ بقریہ پھرتے ہوئے جو ہے مال اور دنیا جمع کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ دین کو آغوش میں لیے ہوئے صحرا بصحرا، قریہ بقریہ اس لیے بھاگتا پھرتا ہوں کہ دیکھنے والے مجھے یا تو مزدور تصور کریں یا دیوانہ، تاکہ اپنے دین کو، دین کیا ہے دیکھیے اللہ کی محبت، اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ، تاکہ اپنے دین کو سلامت لے کر موت کے دروازے سے نکل جاؤ، مطلب اللہ راضی ہو جائے۔ جب تک ہم جیے ہوئے ہیں اور مرے جب تک جو ہے اللہ جو ہے ہم سے راضی رہے، اور جو ہے مر کے اللہ کی رضا کے ساتھ جو ہے اس دنیا سے جو ہے نکل جائے۔ اور جب آپ سے سوال کیا گیا
کہ کیا آپ کو نیند نہیں آتی؟ دیکھیے نیند تک نہیں آتی تھی ان کو، آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ کو نیند نہیں آتی؟ فرمایا کہ جس کی آنکھوں سے ہما وقت یعنی ہمیشہ سیلاب اشک روا ہوں، یعنی جو ہے آنسوؤں کا جو ہے سیلاب روا ہوں، اس کو بھلا نیند کیوں کر آ سکتی ہے؟ ہمیشہ جو ہے آپ کے اوپر جو ہے آپ کو کبھی جو ہے نیند نہیں آتی تھی۔ آگے فرماتے ہیں کیوں کر آ سکتی ہے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ فراغت نماز کے بعد، دیکھیے کتنی عاجزی اور انکساری تھی۔ پہلے آپ یہ فرمان کو یاد رکھ لیجیے کہ آپ فرماتے ہیں جس کی آنکھوں سے ہما وقت سیلاب اشک روا ہوں، اس کو بھلا نیند کیوں کر آ سکتی ہے؟ اور آگے لکھا ہے کہ اور آپ کا یہ معمول تھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا چہرہ چھپا کر فرماتے تھے، یعنی چہرہ چھپا لیتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو میرے منہ پر نہ مار دے۔ کتنی عاجزی اور انکساری دیکھیے، ہم کس طرح سے جو نماز پڑھتے ہیں اور رعب سے نکل جاتے ہیں۔ یہ لوگ پوری دل جمعی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کی بزرگی کا لحاظ ہے، اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے دربار کا یہ لوگ جانتے تھے، اسی لیے فرماتے تھے کہ جو ہے فوراً نماز پڑھ کے جو اپنی منہ کو چھپاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں میرے نماز کو جو ہے میرے منہ پر نہ مار دے، جو اس کے دربار کی جو ہے نماز پڑھنے کی جو ہے میں نے لائق نماز جو ہے نہیں پڑھی۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے، یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ والے ہیں، اور کس طرح سے تکلیفوں میں جو ہے زندگی گزارے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں آرام کرنے کے لیے، آپ خود فرماتے ہیں مسجد میں آرام کرنے کے لیے گیا، تو وہاں کے لوگوں نے زد و کوب کر کے مسجد کی سیڑھیوں پر سے نیچے پھینک دیا، اور ہر سیڑھی پر جب سر میں چوٹ لگتی تو میرے اوپر اسرار و رموز آشکار ہوتے جاتے تھے۔ ہر سیڑھی پہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہی مسجد تھی کہ جس کو خود جو ہے اپنی بادشاہت کے دور میں جو ہے آپ نے خود جو ہے تعمیر کروایا تھا۔ تو روایتوں میں ہے کہ جو ہے ہر سیڑھی پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ان کو جو ہے تجلی ہوتی تھی، اور جب پورا نیچے گرتے گئے اور مسکراتے گئے تو لوگوں کو پوچھنے پہ کہا، جو خیال آپ نے کہا کہ جو ہے مجھے خیال آیا کہ کاش جو ہے جب میں نے یہ مسجد تعمیر کی تو کیوں جو ہے اس کی اور کئی زیادہ سیڑھیوں میں نہیں بنایا۔ مطلب جو ہے ہر سیڑھی پہ جو ہے ان کو مار پڑتے گئی، اور ہر سیڑھی پہ مار پڑنے پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انعامات ملتے گئے۔ پھر ایک مرتبہ ایسی جگہ جا پھنسا، آپ خود فرماتے ہیں، پھر ایک اللہ والوں کے اوپر دیکھیے آزمائشیں کس طرح سے ہوتی۔ پھر ایک مرتبہ ایسی جگہ جا پھنسا جہاں ایک بےہودہ میرے اوپر پیشاب پھینکتا رہا اور میں اپنی ذلت پر خوش ہوتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ کپڑوں میں جوئیں پڑ جانے کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں مجھے اپنا دور حکومت یاد آ گیا، اور مجھے اپنی اذیت و ذلت سے بہت خوشی ہوئی۔ مطلب دیکھیے اپنے آپ کو جب کوئی ہمیں اپنے آپ پر جب ذلت آتی ہے تو ہمیں جو ہے افسوس ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، جب اپنے آپ پر جو کوئی ذلت آتی ہے تو یہ لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ اذیت اور تکلیف کے وقت جو ہے یہ لوگ اپنے آپ سے جو ہے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نفس کو مار رہا ہے۔ مطلب ذلت اور تکلیف جب ہوتی ہے تو سب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے خوش ہے۔ یہ اللہ والوں کی جو ہے نشانیاں ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک غلام خرید کر جب اس کا نام دریافت کیا، بڑے اچھا نکتہ ہے دیکھیے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک غلام خرید کر جب اس کا نام دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ چاہے جس نام سے پکارے۔ پھر میں نے جب یہ سوال کیا کہ تم کھاتے ہو تو اس نے کہا، تو میں نے سوال کیا کہ تم کیا کھاتے ہو تو اس نے کہا جو آپ کھلا دیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ جو آپ کی خواہش ہو۔ غلام کو ان چیزوں سے بحث نہیں ہوا کرتی۔ یہ سن کر میں نے سوچا کہ کاش میں بھی اللہ تعالیٰ کا یوں ہی اطاعت گزار ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ یعنی جو چاہے نام سے پکار لو، جو چاہے میرا مالک کھلا دے، اور جو چاہے اس کی خواہش ہو، کیونکہ غلام کو جو ہے کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ ایک اور 2-3 نکات ہیں، بڑے اچھے خاص باتیں ہیں اللہ والوں کے واسطے جو ہے اس طرح سے جو ہے اللہ والے اپنی زندگی گزارے ہیں۔ ایک مرتبہ تصویت الاولیاء کی کتاب میں سے ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ کوئی کتاب سی بغل میں دبائے ہوئے ہیں، اور میں سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں اس میں اللہ کے دوستوں کے نام درج کرتا رہتا ہوں۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کے نام درج کرتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، حضرت ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ کیا اس میں میرا نام بھی شامل ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا شمار خدا کے دوستوں میں نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے دوستوں کا دوست تو ضرور ہوں، مطلب اپنی عاجزی اور ان کے صحیح ظاہر کی کہ میں کم سے کم اس کے دوستوں کا دوست تو ضرور ہوں۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر تک ساکت رہے، خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ مجھے من جانب اللہ یہ حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا نام درج کروں، اس کے بعد دوسروں کا۔
کیونکہ اس راستے میں مایوسی کے بعد ہی امید ہوتی ہے. پہلے مایوسی بعد میں جو ہے امید ہوتی ہے. کیونکہ پہلے جو ہے اللہ نے دیکھیے ان کو مایوس کرا کہ جو ہے تمہارا نام جو ہے اس میں نہیں ہے، تو فوراً آپ نے جو ہے کہا کہ جو ہے کم سے کم میں دوست کے دوستوں کا جو ہے دوست ہوں. تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں پہ امید بڑی بشارت دی ڈالی کہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے اللہ کے دوستوں میں جو ہے انہی کا جو ہے نام شامل کر دیا گیا. بہرحال حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے بہت سارے واقعات ہیں، کافی تکالیف سے جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے. ایک مرتبے کا واقعہ ہے، حقیقت میں اللہ والے ایسے سچے طالب دیکھ لیجیے، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے جو ہے امن رہے، چاہے جو ہے حالات کافی خراب رہے، یہ اللہ کی جو ہے امان میں ہوتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے اللہ کو جو ہے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے اور راستے میں ایک سپاہی مل گیا اور اس نے جب آپ کا نام پوچھا تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا. اس پر سپاہی کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے دل لگی کرتے ہو اور آپ کی گردن میں رسی ڈال کر زد و کوب کرتا ہوا آبادی میں لے آیا. اور جب اہل قریہ نے، یعنی جب شہر والوں نے یا گاؤں والوں نے سپاہی سے کہا کہ تم نے یہ کیا ستم کیا، یہ تو حضرت ابراہیم بن ادھم ہے، یہ سن کر جب اس نے معافی طلب کی تو فرمایا تو نے ظلم کر کے مجھے جنت کا مستحق بنا دیا، اس لیے میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تو بھی جنت میں جائے. اس کے بعد کسی بزرگ نے اہل بہشت کو خواب میں دیکھا کہ ان کے دامن موتیوں سے لبریز ہیں، اور جب ان بزرگ نے سوال کیا تو بتایا گیا کہ ایک ناواقف نے حضرت ابراہیم بن ادھم کا سر پھوڑ دیا تھا اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ جب وہ داخل بہشت ہو تو ان پر موتیاں نچھاور کیے جائیں. مطلب جو ہے اس ظلم کرنے والے کے اوپر جو ہے موتیاں نچھاور کیے جائیں، کیونکہ جو اس نے ظلم کیا تو حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ تمہارے ظلم کی وجہ سے جو ہے میں جنت کا مستحق ہوا. یاد رکھیے جب بھی تکلیف پہنچتی ہے، جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ایک انعام ہے. اسی لیے جو ہے آپ نے اس سپاہی کو دعا دی اور وہ دعا اس طرح قبول ہوئی فوراً اسی وقت پہ. اللہ والوں کی دعا دیکھیے کس طرح سے ہوتی ہے کہ اسی وقت پہ جو ہے ایک دوسرے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے محض اس سپاہی کو جو ہے سپاہی کے استقبال کے واسطے جو ہے موتیاں دی جا رہی ہیں کہ جب وہ داخل ہوگا، ناواقف شخص تھا ابراہیم بن ادھم کا جو اس نے سر پھوڑا ہے، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس پر جو ہے موتیاں نچھاور کی جائے، کیونکہ اس نے ابراہیم بن ادھم پہ جو ہے ظلم کیا تھا، جس کے بدلے میں جو ہے ابراہیم بن ادھم نے جو ہے انہیں دعا دی تھی. اس طرح سے جو ہے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہے مردانی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اتنے سچے اللہ والے گزرے ہیں کہ خود حضرت بندگی میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے آپ کا تذکرہ جو ہے اپنے ایک مکتوب میں جو ہے کیا ہے. آپ نے جو ہے مختصر سے جو ہے آپ کے القابات کے ساتھ جو ہے اس طرح سے جو ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تجلیات کے سمندر میں خود کو ڈبونے والا، وہ دام وجود فانی کو توڑنے والا انسان جس کا نام ابراہیم ہے، اس پر رحمت و رضوان جب اس حلوے کی حلاوت کو پایا، یعنی اللہ کی محبت کی حلاوت کو پایا، تو ہر تلخ کو یعنی ہر کڑواہٹ کو چھوڑ دیا، مسافرت اختیار کیا، سلطنت بلخ کو چھوڑا. جب اس صاحب دولت نے طلب یہ جام کیا تو سب سے بھاگا، عالم تجرید یعنی بے خودی کے عالم میں مقام کیا، دیوانہ بن کر اپنے پرائے سے جدا ہوا، سب کو چھوڑ دیا، درد آشنا ہوا. جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنی خودی میں رہ کر دوست تک نہیں جا سکتا، اس عالم کے شعور کے ساتھ اس کے چہرے کے جمال کو نہیں پا سکتا. کل تو کلو شیء ہالک یعنی ہر چیز فانی ہے کہ سبق پڑا، اس طرح کہ اس کے وجود کا کوئی اثر اس پہ نہیں رہا، یعنی اس کا وجود تمام کا تمام فنا کی سب کو چھوڑ دیا. درد آشنا ہوا جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنی خودی میں رہ کر دوست تک نہیں جا سکتا، اس عالم کے شعور کے ساتھ اس کے چہرے کے جمال کو نہیں پا سکتا. کل تو کلو شیء ہالک یعنی ہر چیز فانی ہے کہ سبق پڑا، اس طرح کہ اس کے وجود کا کوئی اثر اس پہ نہیں رہا، یعنی اس کا وجود تمام کا تمام فنا کی بھٹی میں پگھل گیا. پھر محبوب حقیقی نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف سے عالم بقا سے وجود کا خلت اس کو عطا کیا. جب اس کا سب کچھ اس راہ میں صرف ہوا یعنی فنائے کامل پایا تو حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھا یعنی اللہ کا دیدار ہوا. جو کچھ گم تھا ظاہر ہوا، جس کے ملنے کا وعدہ تھا ہاتھ آیا، جو کچھ نہ تھا اور سراغ کے مانند دکھائی دیتا تھا گم ہوا، اور جو کچھ دراصل تھا اور دکھائی نہ دیتا تھا آشکار ہوا یعنی ظاہر ہوا. کہہ دے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بے شک اس نے یعنی حضرت ابراہیم بن ادھم نے عاشقی کا حق ادا کیا. اس کے حضرت دیکھیے حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی لکھتے ہیں کہ اس کے کوچے کے کتوں پر میری جان فدا، اب اے دل
تجھے چاہیے کہ تو ایسے دیوانوں کا پیرو بنے، نہ یہ کہ بیگانوں کا یعنی غافلوں کی پیروی کرے۔ تجھے یہی زیبا ہے کہ ہمت کے معاملے میں انہی پر نظر کرے، نہ یہ کہ بے فائدہ اندیشے میں دل کو ادھر ادھر کرے۔ اے نفس، تو عقل کے عالم میں سن شعور کو پہنچا ہے، جھولے میں نہیں پڑا ہے، کیوں غور نہیں کرتا کہ دعوت مہدی کیا ہے؟ دیکھیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا یہ صدقہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کرام اور ان جیسے دوسرے جو 6 اولیاء کرام تھے، فرا مبارک کا واقعہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں جو ہے ان 7 ارواح کرام کی جو ہے ارواح مبارکہ آئی، اور جو ہے میں اسلام سے درخواست کی کہ اگر ہم خونکار کے جو ہے زمانے میں ہوتے تو آپ کے فیض سے فیضیاب ہوتے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے ان 7 اولیاء کرام کو فرمایا کہ اچھے جی تم بھی ہم میں جی، یہ کہہ کے جو ہے ان 7 اولیاء کرام کو جو اپنے گروہ میں شامل فرمایا اسلام نے۔ ان 7 اولیاء کرام کو اتنی محنت اور مشقت کرتے ہوئے یہ لوگ جو ہے خدا تعالیٰ کو حاصل کیے ہیں۔ اسلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دھنگا مستی کرتے ہوئے یعنی بہت محنت اور مشقت کرتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل کیے ہیں، تم نے بندے کو مفت میں پایا۔ مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے ہمیں صدقہ ملا ہے بڑی ہی آسانی کے ساتھ، ذکر خفی کی تعلیم کے ساتھ جو ہے بڑی ہی آسانی سے جو ہم خدا تعالیٰ کو جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے واقعات میں سنا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ ہیں، چھوڑیے اور کس مصیبتوں کے ساتھ کن تکالیف کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے حاصل کیے ہیں، ایسے بڑے ولی کامل بنے ہیں۔ چشتیہ سلسلے وغیرہ میں جو ہے آپ بہت بڑے جو ہے سلسلے کے جو ہے بہت بڑے مرشد آتے ہیں، اور کئی اولیاء کرام جو ہے آپ کے سلسلے سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی جو ہے خود آپ کو جو ہے بشارت دی ہے۔ تو یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم کم سے کم جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جب اس قوم میں پیدا ہوئے تو کم سے کم جو ہے کچھ تو حاصل کریں۔ دیکھیے یہ زمانے کے جب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر زمانے میں جو ہے اس کے عاشق ہوتے ہیں، اللہ کے جو ہے طالبہ ہوتے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ دیکھیے صرف ہمیں جو ہے سننا اور جو ہے ایسے ہی جو ہے واقعات سن کے جو ہے ایک ریلیجیس انٹرٹینمنٹ کی طرح جو ہے ان محفل کو جو ہے اسی طرح چلا دینا نہیں ہے، بلکہ اب ہمارا یہ کام ہے کہ اب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس زمانے کی بھی جو ہے عاشقوں کو اٹھائے گا، یعنی اس زمانے میں جس زمانے میں جو ہے میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس زمانے میں جب وہ اپنے عاشقوں کو اٹھائے گا تو اس میں جو ہے جب وہ اٹھیں گے ہمارے ساتھ والے ہوں گے، کوئی نہ کوئی جو ہے عاشق ہوگا اللہ والے کا، تو جو ہے وہاں پہ جو ہے ہم شرمندہ اور نادم نہیں ہونا۔ مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ ہے، اسلام خود فرماتے ہیں کہ جو ہے صدقے کار مت بنو، مرد بنو۔ اپنے بچے کو جواب فرما رہے ہیں، میرے بندگی میرا صدق انسان ہے، ان کو تیار کر رہے ہیں کہ جو ہے تم صدقے کار مت بنو بلکہ جو ہے مرد بنو، خود محنت کرو اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات کو حاصل کرو۔ بے شک اللہ کی ذات جو ہے اس کے فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کی واسطے جو ہے عشق لازمی ہے، محبت لازمی ہے۔ اس کے واسطے میں اسلام نے صاف فرما دیا کہ محبت جو ہے محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو محبت ہے وہ محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ محنت کا نون کا نقطہ محنت کرتے کرتے یعنی دن رات اللہ کی یاد میں رہتے اللہ تو لا الہ الا بولتے جو ہے آدمی اللہ کی محبت میں فریفتہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے اسے عطا ہوتی ہے اس کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جب اللہ نے ایک احسان ہم ہمارے اوپر کر دیا، مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے قوم میں پیدا کر دیا، اب جو ہے ہم وہ احسان کا جو ہے شکر بجا لانا ہے کہ جس نے اس قوم میں پیدا کیا، تو ہم چاہیے کہ جو ہے اس کا جو ہے حق ادا کریں، کچھ تو کوشش کر لیں، اور جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اللہ جو ہے ہمیں مل سکتا ہے، کیونکہ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے قوم میں پیدا ہوئے ہیں۔ اپنے واقعات سن لیے ہیں، اللہ چاہا تو آگے کی نشستوں میں جو ہے چند اولیاء کرام کی جو ہے واقعات پیش کی جائیں گی، پھر جو ہے مہدی موعود السلام کی جو ہے اس قوم کے جو ہے بزرگوں کی واقعات پیش کی جائیں گی کہ سچے طالبان مولا، سچے اللہ کے طالبان جو ہے کس طرح سے گزرے ہیں، کس طرح سے جو ہے زندگی گزارے ہیں۔ ہم بڑی عیاشی کے ساتھ بڑی سکون کی لائف حاصل کر رہے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے زندگی گزارتے تھے، اور پھر یہ گمان بھی ہے کہ ہم اللہ کو حاصل کر لیں گے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اللہ والے جو ہے حقیقت میں جو سچے طالبان تھے کس طرح سے جو اپنی زندگی گزارے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدی موعود علیہ السلام کے سچے میں جو ہے ہمیں جو ہے اس کی محبت ادا کرے، اس کا جو ہے سچا عاشق بنائے، برے مہدی موعود میں جلائے اور برے مہدی موعود میں مارے۔ آمین۔